جائے گا بچہ اگر جیسے کمزور ہو اور تو کیا دعا کرنا چاہیے، کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ان کے صاحبزادے کو سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بچوں کے جملہ ابراز کے لیے یہ کیجیے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار سورۃ الفاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار سورہ فلق اور 3 بار سورہ ناس، اول و آخر درود پاک بھی پڑھیے۔ یہ پڑھ کر اپنے صاحبزادے پر، بچے پر دم کیجیے۔ انشاءاللہ بچوں کے جتنے بھی امراض ہیں اللہ نے چاہا تو اس میں شفا حاصل ہو جائے گی، بیماریاں دور ہوں گی۔ اللہ عافیت والی زندگی آپ کے صاحبزادے کو عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور آخری تینوں کل پڑھنے کا فرمایا جی، آپ نے 3 نا؟ بار اول و آخر درود پاک پڑھیں۔ صحیح، اول اور آخر درود جی، پاک بالکل۔ پڑھنا ہے۔ اچھا یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ یہ ایک اور میسیج ہے کہ کافی ٹائم ہو چکا ہے، جاب نہیں لگ پا رہی، دعا بھی کیجیے گا اور کوئی ایسا وظیفہ بھی بتائیے کہ میری جاب لگ جائے۔ تو جاب لگنے کے حوالے سے کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ رزق حلال کے لیے کیجیے کہ نمازوں کی پابندی کیجیے، اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد 300 بار یا وہابو، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور پھر 300 بار یا وہابو پڑھ کر رزق حلال کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو رزق حلال آسان ذرائع سے حاصل ہو جائے گا۔ دعا بھی کرتی رہیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، اور رزق حلال کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے سورہ واقعہ کی تلاوت۔ رات میں روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کیجیے، انشاءاللہ اس سے بھی رزق حلال کے ذرائع دروازے کھل جائیں گے اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ ماشاءاللہ، سورہ واقعہ پڑھنے کے حوالے سے تو وظیفہ ہے۔ بہت زبردست ناظرین یہ وظیفہ ہے۔ سورہ واقعہ یہ قرآن پاک کے 27 پارے میں ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، یہ مکمل سورہ واقعہ یہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق میں بے برکتی ہے، آپ جاب لیس ہو چکے ہیں، جاب نہیں مل پا رہی، کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، یا آمدنی میں برکت نہیں ہے، یا جو بھی ہماری جیسے سیلری ہوتی ہے اور وہ آتی ہے مہینہ پورا ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، تو آپ سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ اچھا اس میں دیکھیں، ایک میں آپ کو عرض کر دوں کہ نیت یہ ہونی چاہیے اللہ پاک کی رضا کا حصول۔ تلاوت قرآن کریں، سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، تلاوت کرنی اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ ضمناً انشاءاللہ الکریم آپ کو یہ وظائف کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی، اور ان صورتوں کی جو خصوصیات ہیں وہ الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے برکتیں، سعادتیں، فضیلتیں ملتی رہیں گے۔ عمل ہو اللہ پاک کی رضا کے لیے، ضمناً یہ فوائد ہمیں حاصل ہوتے رہیں گے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں کچھ کالز شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ محمد امتیاز اتاری علاقہ ذاکر آباد ضلع خوشاب سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ سر کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں، جب بال بناتے ہیں تو بہت زیادہ بال ٹوٹتے ہیں۔ اگر بال بہت زیادہ جھڑتے ہو تو کیا وظیفہ کریں گے؟ اور شاہ صاحب سے دعا کی بھی عرض ہے۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم امتیاز بھائی آپ کا سوال ہم شامل کریں گے پروگرام میں۔ کیسے ہیں قبلہ سید صاحب؟ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، حج سے واپسی کے بعد آج پہلا پروگرام ہے آپ کا روحانی علاج استخارے میں، اور آپ کی غیر موجودگی میں بھی کئی ناظرین کی کالز آتی رہیں، اور دعاؤں کے حوالے سے بھی الحمدللہ سوجل پیغامات آتے رہیں، تو ان سب کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیے گا۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ یہ ہمارے امتیاز علی بھائی ہیں حضور، یہ معاملہ رہتا ہے سر کے بالوں کے جھڑنے کے حوالے سے۔ اچھا اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم رہتی ہے، اور بالخصوص خواتین اس معاملے میں کافی جو ہے نا بڑی بے چین رہتی ہیں کہ بعض اوقات سر کے بال گر رہے ہوتے ہیں، جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی دوائیاں، کیمیکلز، مختلف قسم کے جو ہے نا بازاری جو شیمپو وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ان کے کیا نقصانات ہیں اس پر ہم کلام نہیں کر رہے، لیکن میں چاہوں گا کہ دعا بھی فرما دیں امتیاز بھائی کے لیے، کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں۔ اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے اور صحت اور شفا نصیب فرمائے۔ آپ نے کہا اس پر بات نہیں کریں، تو بات تو یہ بھی ہونی چاہیے، ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں۔ بالکل، پہلے میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ اللیل پڑھیں۔ ہم سورۃ اللیل 41 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے، سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر۔ ایک بوتل میں آپ لے لیں یہ تیل، اور سورۃ اللیل یہ اما پارے کے اندر ہے، اس کو آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں، 41 ٹائم۔ تو انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ آپ کے سر کے بال جھڑنا انشاءاللہ رک جائیں گے، اور اس عمل کو آپ تا وقت شفا جاری رکھیے انشاءاللہ الرحمن۔ اور اگر داڑھی کے بال کسی کے جھڑتے ہیں، بعض لوگوں کے داڑھی کے بال بھی جھڑ جاتے ہیں، جھڑتے رہتے ہیں بہت زیادہ، تو ان کے لیے بھی یہی عمل ہے، وہ بھی سورۃ اللیل پڑھ لیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میں ایک ٹوٹکا بھی عرض کر دیتا ہوں، اس کے اندر اپنے طبیب سے پوچھ کر آپ استعمال کر لیں۔ زیتون کا تیل لے لیں آپ، اور اس میں شہد 1 چمچہ ملا لیں خالص،
اس وقت فارم کا جو شہد مل جاتا ہے خالص مل جاتا ہے، ایسا نہیں کہ خالص بالکل بھی نہیں ملتا. ہاں آپ کو وہ جو جنگلات والا میں جو شہد ہے وہ ملنا مشکل ہے، مگر فارم کی اچھے کمپنی کے شہد میں اگر آپ کسی کی چوائس کر لیں وہ لے لیں. 1 چمچہ ملا لیں آپ زیتون کے تیل میں، اور آدھا چمچہ جو ہے وہ آپ دار چینی جو ہے اس کے اندر مکس کر لیں. اور اب جہاں سے بال جھڑ گئے نا وہاں آپ لگائیں، مگر 1-2 دن نہیں، اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا جب تک آپ کے نئے بال نکل نہ آئیں. اس کے لیے اپنے ڈاکٹر یا طبیب سے آپ رجوع کریں اور ان سے اجازت بھی لے لیں، تو انشاءاللہ الرحمن اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. اور جو میں نے عرض کیا کہ جو ہے وہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں بہت ہیں کہ جو جلدی طور پر بہت نقصان پہنچا رہی ہیں، اس میں بالوں کے لیے بھی. تو اس طرح کے شیمپو جو بہت کم قیمت میں ہمیں ملتے ہیں تو وہ لے کر شروع ہو جاتے ہیں استعمال اس کا. اچھا جہاں پتہ چلا جناب کہ یہ آپ 1 بوتل استعمال کریں اور آپ کے اتنے لمبے بال ہو جائیں گے کہ آپ کو ہر ہفتے، ہر مہینے، 2 مہینے میں کاٹنے پڑیں گے. ہاؤ کین پاسبل، بھائی کیسے ہوگا یہ؟ تو اب اس طرح کی باتیں سننا یا ایسے جو ہے وہ فیس بک پر یا یوٹیوب پر اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں تو لوگ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کی مارکیٹنگ میں آ جاتے ہیں، آن لائن چیزیں منگوا لیتے ہیں. ان چیزوں سے کوشش کریں. پی ایچ ہوتی ہے صابنوں کے اندر وہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے، بعض اوقات بعض کیمیکل ایسے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر آپ کو جو ہے آپ کے بالوں کو اچھا کر دیتے ہیں، مگر اس کا نقصان دیر پا ہوتا ہے. اس لیے ایسے شیمپو جس کے اندر کیمیکل زیادہ ڈلا ہوا ہو یا جو بہت سستے ہوں یا جن کا کوئی معیار نہ ہو اور جو ہے وہ آپ آن لائن منگوا رہے ہیں، معلوم نہیں اس کے بارے میں، ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے انشاءاللہ. سر میں تیل کی مالش ضرور کیجیے، آپ ناریل کے تیل کو استعمال کیجیے، انشاءاللہ فرق پڑے گا انشاءاللہ الکریم. اور الحمدللہ سبجل سنت کے مطابق سر میں تیل لگائیں، خوب روزانہ مالش بھی کریں. اچھا یہ جو دم کیا ہوا تیل ہے یہ بھی آپ استعمال کریں، اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کروائیں، انشاءاللہ الکریم اس کے بھی فوائد آپ کو حاصل ہوں گے. اور جو مشورے بھی آپ کو دیے گئے، کچھ دیسی علاج بھی آپ کو بتائے گئے، اپنے طبیب کے مشورے سے اس پر عمل بھی کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. مزید کالز ہوں تو وہ بھی دیجیے گا. احمد رضا اتاری، کوٹ رضا کشن، ضلع قصور سے عرض کر رہا ہوں. دور گھر والوں کی طبیعت نہیں ٹھیک، آزمائش ہے، کافی آزمائش ہے. آپ دعا فرمائیں کہ ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، مشکلات حل ہو جائیں. ابراہیم شاہ صاحب سے عرض ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ جو پریشانیاں وہ دور ہو جائیں، آزمائشیں دور ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم پر خصوصی کرم فرمائے. ضرور بڑی انہوں نے دعاؤں کا کہا ہے، مطلب اللہ پاک ان کی مشکل آسان کرے، پریشانی دور فرمائے. انشاءاللہ اجتماعی طور پر بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم. نوٹ کر لیا احمد رضا بھائی، آپ کا نام شامل رہیے گا پروگرام میں، آپ کے لیے بھی انشاءاللہ الکریم دعا کی جائے گی انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے نا. محمد شہباز اتاری، ظہر آباد، ضلع خوشاب سے عرض کر رہا ہوں. روحانی علاج پروگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ دانتوں میں بڑی تکلیف رہتی ہے، بعض اوقات خون بھی نکل آتا ہے اور مسوڑے بھی پھول جاتے ہیں، تو اس کا کوئی روحانی علاج ہو یا کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. شہباز بھائی ہیں، دانتوں کی تکلیف کے حوالے سے کچھ انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا ہے. دانت کمزور ہوں، دانت میں اگر بعض اوقات کیڑے بھی لگ جاتے ہیں، مسوڑے پھول جاتے ہیں، تو کیا وظیفہ اس کے لیے تو پڑھا جائے گا؟ انشاءاللہ میں ان کو ایک قرآنی وظیفہ پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ میں وہ پیش کروں، مسواک کی عادت بنائیں انشاءاللہ. اور جب مسواک آپ کریں نا تو میرے پاس مسواک جیب میں تھی، اس حوالے سے بعض اوقات مسواک لی آپ نے اور 1 ہفتے پہلے لی تھی تو ایسی ہے، وہ کم ہی نہیں ہو رہی جناب. کیوں کم نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ مسواک کا ہم درست استعمال نہیں کر رہے. اگر آپ درست استعمال کریں گے تو یہ ریشے جو ہے نا یہ اس کے کم ہونا شروع ہو جائیں گے، جھڑ جائیں گے. تو رسم مسواک آپ نہ کریں گے، خالی منہ میں پھیر دیا آپ نے. اور جب یہ بہت زیادہ بڑھ جائیں تو کینچی سے اس کو کاٹ بھی دیں تاکہ نیا ریشے ہوں اور اس کا لعاب نکلے گا، آپ کے دانتوں میں پہنچے گا. تو مسواک کا استعمال مستقل کرنا، کھانے کے بعد کرنا، سونے سے پہلے کرنا اور صبح جب اٹھ جائیں تب کرنا، وضو کے درمیان دوران کرنا، یعنی وضو شروع کرتے ہیں اس وقت کریں. یہ اگر آپ عادت بنا لی نا آپ نے انشاءاللہ الرحمن، تو دانتوں سے جو خون آنے کا مسئلہ ہے، دانت درد ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، سر کا درد بھی اس سے دور ہوتا ہے، ہاضمہ بھی بہتر ہوتا ہے. مسواک کا استعمال آپ ضرور کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. روحانی علاج یہ ہے آپ کا قرآنی کہ آپ جو ہیں اپنی انگلی پر 3 مرتبہ یہ آیت کریمہ کا حصہ دم کریں، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں. اور جہاں آپ کے دانت درد ہے دانت میں وہاں آپ جو ہے وہ اس کو مل لیں. انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے دکھتے ہوئے دانت جو ہے وہ انشاءاللہ شفا یا بھی ملے گی، درد دور ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ عمل کر لیجیے آپ قرآنی.
اور جو میں نے آپ کو مسواک کے تعلق سے عرض کیا اس پر بھی عمل کیجیے۔ اچھا حضور یہ بھی ارشاد فرمائیے گا، یہ تو چلیں بڑوں کے لیے حوالے سے ہو گیا نا وظیفہ، آپ نے ارشاد فرمایا انگلی پہ دم کر کے انگلی پھیر لیں دانتوں۔ اچھا بچوں کی ولادت ہوتی ہے، بچوں کی بھی بعض اوقات یہ دودھ کے دانت جب ٹوٹتے ہیں نا تو دانت ان کے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ بھی بعض اوقات آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بچے یا تو بعض اوقات کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے بھی جو ہے نا بخار وغیرہ چڑھ جاتی ہیں، ان کے بھی بعض اوقات تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، جو آپ نے فرمایا نا ایسا ہی ہے، کیونکہ بچہ تو پڑھ نہیں پائے گا، جی چھوٹا بچہ، تو اس کی والدہ یا ان کے والد یہ قرآنی آیت پڑھ کر 3 مرتبہ دم کریں اور جو ہے وہ اس کے مسوڑے پر پھیر دیں، کیونکہ سوجن ہو جاتی ہے جب یہ مسوڑے سے جگہ بن کر دانت نکلتا ہے تو سوزش ہو جاتی ہے، اور پھر بچہ جو ہے یا 8 سے 10 مہینے کی عمر کے اندر جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ اس وقت جو ہے وہ یہی آیت کریمہ پڑھ کر بچے کے مسوڑوں پر مل دیں گے انشاءاللہ الرحمن، تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر بچے کا پیٹ ٹھیک ہے تو معمولی سا آپ طبیب کے مشورے سے شہد بھی لگا سکتے ہیں۔ بڑوں کے لیے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ وہ شہد لے کر نا جب کبھی ایسے درد ہو اور اس کے ساتھ کالی مرچ شامل کر لیں اور اس جگہ پر جہاں درد ہو رہا ہے وہاں مل دیں، تو انشاءاللہ الرحمن ان کا درد جاتا رہے گا۔ یہ شہد میں شفا ہے، انشاءاللہ آپ اپنے طبیب کے مشورے سے بچوں کو بھی کے لیے بھی شہد کا استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ دانتوں کے درد کے حوالے سے بھی کچھ احتیاطیں بھی آپ کو بتائی گئیں، اور سنت کے مطابق مسواک کرنے کا بھی ذہن دیا گیا، مسواک کا بھی استعمال کریں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اپنی دانتوں کی صفائی کا بھی خیال رکھیں، خلال وغیرہ بھی کریں سنت کی نیت سے، بہت سارے امراض سے الحمدللہ سے وجل محفوظ ہو جائیں گے۔ میسیجز کافی سارے ہیں حضور، یہ ایک میسیج آیا ہے، میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ فیصل آباد سے میسیج کیا ہے، انہوں نے کہا ہے، جو ان کے الفاظ ہیں نا میں منو عن وہ الفاظ پڑھتا ہوں، میرے لیے دعا کریں، میری جاب ہو جائے وہ بھی میری خواہش کے مطابق۔ تو اب خواہش کے مطابق چیز کا مل جانا کیا یہ کامیابی ہے، یا جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ مل جائے اس میں کامیابی ہے؟ ہمارے حق میں جو بہتر ہو اس کی دعا کرنی چاہیے۔ مجھے یہ خواہش ہے، پھر آدمی خواہشات جب کرتا ہے نا اور وہ چیز اس کو نہیں ملتی تو پھر مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، تو مایوسی سے پھر جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف، یہ اسی کا ایک سمجھ لیں ایک ہی حصہ ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے لیے آزمائش کا سبب بن جائے۔ ایسا ہی جی ہے کہ جو ہے اللہ نے جو آپ کے لیے بہتری لکھی ہے نا جس چیز میں، اگر وہ چیز آپ کو مل جائے گی تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ جس چیز میں بہتری ہے وہ چیز اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آپ بعض اوقات دیکھتے ہوں گے دعائیں کرتے ہیں لوگ کہ اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، بعض یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اس کا خیال بھی ہمارے ذہن و دماغ سے نکال دے۔ تو ایسے دعائیں کرنا بعض اوقات جو ہے وہ کہ جناب مجھے اس جیسا حسن مل جائے، میں اس جیسی آواز مل جائے، تو پھر اگر وہ چیز مل گئی آپ کو، بعض اوقات تو ایسی دعائیں کرنا جائز بھی نہیں ہے بعض صورتوں میں، ہے نا۔ اب میں ایک جگہ گیا تو انہوں نے کہا جناب کہ وہ فلاں نبی علیہ السلام جیسا حسن مجھے مل جائے، اللہ، میں کہا یہ تو دعا کرنا ان کے لیے درست نہیں ہوگا۔ تو دعا میں بھی خیال کریں کہ ایسے الفاظ کا آپ استعمال نہ کریں۔ یا کوئی شخص بہت چھوٹے قد کا ہے، وہ بس بار بار دعا کرتا رہتا ہے میرا قد جو ہے 6 فٹ ہو جائے جناب، تو ایسی دعا نہیں کریں۔ آپ جو اللہ نے آپ کو بنایا ہے آپ شکر ادا کریں، اور بہت سو سے آپ بہتر ہیں۔ تو خواہش نہیں، جو بات کہی گئی کہ میری ضروریات پوری ہو جائیں، میری حاجت پوری ہو جائے، میں بے روزگار ہوں تو مجھے روزگار مل جائے۔ زیادہ خواہشات کرنا بعض اوقات جب خواہش پوری نہیں ہوتی تو انسان مایوسی کی طرف جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے تو مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ وہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، سبحان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ آئیں۔ انشاءاللہ صبر کیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی رہیے، اور ہمیشہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک مجھے بس عافیت 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 اور سلامتی نصیب فرما دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت نصیب فرما۔ دعا بھی نا اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، جی جی یہ دعا آپ ضرور جو ہے نا جو ہے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل بھی جائے گی، کئی دفعہ مدنی چینل پر بھی، اور امیر علیہ سنت بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ جی یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، عافیت کی دعا سب سے بہترین دعا ہے۔ یقین جانیے ہمارے ہاتھ سلامت ہیں نا، ہم عافیت میں، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہضم ہو رہا ہے، نیند آ رہی ہے ہمیں، تو اور کیا چاہیے؟ تو اس کے یہ چیزیں برقرار رہے، عافیت رہے، کوئی ایسے مرض میں مبتلا نہ ہو جاؤں کہ میں جو ہے وہ معذوری آ جائے مجھے، تو اس سے کے لیے ہمیں عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور دعا جو ہے ایسا ہتھیار ہے، یقین جانیے کہ یہ مومن کے پاس ایسی چیز ہے کہ جو اس کو مانگتا رہے گا نا انشاءاللہ وہ چیزیں اس کو ملتی رہیں گی۔ دعا مانگنے سے غافل نہ رہیں۔ دعا کے متعلق فرمایا الدعاء صلاح المؤمن،
جی دعا جو ہے مومن کا مومن عطیہ کا ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک میسیج آیا ہے اپنا سمیع اللہ بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ پیٹ میں گیس ہو جاتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پیٹ کی جملہ امراض کے لیے گیس ہے، پیٹ میں درد ہے یا قبض کا پرابلم ہے یا جو بھی پیٹ کے امراض ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت آسان وظیفہ ہے، آپ بھی بآسانی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے یا عظیم، یہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 7 بار پڑھ لیجئے، پھر پانی پر دم کریں گے، وہ پانی نوش فرمائیے، پانی پی لیجئے، انشاءاللہ پیٹ کی جملہ امراض سے شفا مل جائے گی۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے یہ ایک میسج اور بھی ہے۔ میری والدہ کی طبیعت آج کل بہت زیادہ خراب رہتی ہے، زیادہ کھڑی نہیں ہو پاتی، ان کے کپڑے بھی کٹ رہے ہیں، اور اگر چولہا وغیرہ بند کرتے ہیں تو وہ دوبارہ جانے پر آن ہوتا ہے، چولہا جل رہا ہوتا ہے۔ تو مہربانی فرما کر استخارہ بھی فرمائیے، روحانی علاج یہ بتائیں۔ ناہیدہ کوثر نام ہے، والدہ کا نام صغیرہ ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری بہن کے گھر میں 1 سال سے ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن 1 سال سے گھر میں بہت زیادہ ان کے پریشانیاں ہیں، تو اس حوالے سے کوئی دعا بھی فرما دیں، استخارہ بھی کریں۔ سلطانہ نام ہے اور والدہ کا نام ستاری ہے، اور جادو سے حفاظت کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا۔ اچھا جی، یہ آپ استخارہ فرما لیجئے۔ یہ ایک مدنی بہار بھی آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں عبداللہ عدنان اتاری وزیر آباد سے ہوں، میں نے روحانی علاج پروگرام میں سے جتنے بھی وظیفے لیے ہیں ماشاءاللہ کامیاب ہوتے نظر آئے ہیں۔ ہفتے کے دن شادی کا وظیفہ لیا تھا 312 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھنا، مگر اچھا دن کی تعداد کیا ہے یہ ذرا بتا دیں، اور کیا وہ وظیفہ اپنی بہن کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں، اور اچھے رشتے مل جائیں، اور قد بڑھنے کا وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ وہ جو وظیفہ ہے نا نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھنے کا، وہ تا حصول مراد پڑھنا ہے، روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے نیک صالح اچھے رشتے ملیں گے۔ اور وہ وظیفہ اپنے جس کے ساتھ مسئلہ ہے نا، یعنی جس کے شادی میں رکاوٹ ہے، وہ خود وہ وظیفہ پڑھے۔ اسلامی بھائیوں کے ساتھ پرابلم ہے، ان کے رشتے نہیں آ رہے، تو وہ خود یہ وظیفہ پڑھیں۔ اسلامی بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں تو وہ خود یہ وظیفہ پڑھیں، اور قد بڑھنے کا وظیفہ بتا دیں تو اس کے لیے چلے 100 مرتبہ یا سمیع اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے، اب ہم آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ شہزاد اتاری بات کر رہا ہوں، ضلع خوشاب جوہر آباد سے۔ جنید بھائی شاہ صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ کمر میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں، اور خصوصی دعا بھی شاہ صاحب سے میرے لیے کروا دیں۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم قبلہ سید صاحب سے آپ کے لیے دعا بھی کروائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ علی حمزہ اتاری لاہور سے عرض گزار ہوں۔ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ مدنی چینل پر جاری و ساری ہے، اللہ پاک کسی طرح مدنی چینل کا فیضان جاری و ساری رکھے۔ رکن شورا حاجی ابراہیم کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے عافیت کی اور حاضری مدینہ کی دعا فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ جی قبلہ حاضری مدینہ کے حوالے سے دعا کا عرض کیا انہوں نے۔ وہ جب ایسی یہ دعاؤں کے لیے آتی ہیں نا، تو اب یہ دل میں ہوتا ہے کہ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ مدینہ منورہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس عموماً جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو اپنی پریشانی بھی بیان کرتے رہتے ہیں۔ 2 باتیں ہیں، ایک تو مغفرت کی دعا کا لوگ بھول جاتے ہیں، اور یہ جو بارگاہ رسالت کی حاضری یا حج کی حاضری، تو یہ آپ کی کال کے توسط سے ناظرین سے بھی عرض کروں گا، جب بھی کبھی کسی سے دعا کروانی ہو تو مغفرت کی دعا بھی کروائیں، اور اپنے حج اور مدینہ شریف کی حاضری کے لیے بھی دعا کروائیں۔ آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کریم آپ کو مکہ مدینہ کی حاضری آپ کو بھی عطا فرمائے اور آپ کے اہل خانہ کو بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد نعیم اتاری جوہر آباد ڈسٹرکٹ خوشاب سے عرض کر رہا ہوں۔ سید صاحب پہلے تو آپ سے دعا کی عرض ہے، اور کوئی ایسا عمل یا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ جی دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ، سبحان اللہ، بڑا تفصیلی یہ موضوع ہے، دعاؤں کی قبولیت کے اسباب اور دعائیں قبول نہ ہونے کے اسباب۔ تو بہرحال اس پر بہت پورا پروگرام ہی اسی موضوع پر کیا جا سکتا ہے، اور آپ کے ساتھ الحمدللہ عز و جل کیا بھی ہے اس موضوع پر۔ تو حضور پہلے تو ہمارے شہزاد بھائی تھے، کمر کی تکلیف کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ کمر میں تکلیف رہتی ہے، تو پہلے تو آپ وظیفہ ارشاد فرما دیجئے گا، پھر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آج کے اس دور میں کمر کی تکلیف کی، وہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ بھائی معاملہ یہ ہے کہ اب نوجوان 30 سال کے
جو ہے وہ 20 سال 22 سال 25 سال، یہ ایسی ہے کہ اس میں ہمیں اپنی دادی کا قول یاد آتا ہے، وہ جو کہتی تھی کہ جوان آدمی دیوار پر اگر تم پاؤں مارو تو اس سے پانی نکلنا شروع ہو جائے. اچھا، تو ایسی طاقت ہونی چاہیے تمہارے اندر، اگر کبھی کہتے ہیں نا پاؤں میں درد ہو رہا ہے تو. جی جی. اور آج کا نوجوان جو ہے وہ جو ہے کبھی کمر کے درد میں مبتلا ہے، کبھی پاؤں کے درد میں مبتلا ہے. اس کی ایک میں روحانی علاج تو عرض کرتا ہوں، مگر جو ہے کچھ وجوہات ایسی ہیں جو پہلے لوگ نہیں کیا کرتے تھے. مثلا کرسی پر بیٹھنے کا رواج اتنا تھا ہی نہیں. صحیح. تو کرسی پہ بیٹھ کر 40 سال کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، 50 سال کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، 70 سالہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے ہیں. ابھی ہم مدنی قافلے میں گئے 8 9 10 محرم کو نا، ایک مسجد میں گئے، اطراف کا علاقہ تھا، گاؤں تھا. قصدن میں نے کرسیاں تلاش کی، جی کرسی نظر نہیں آئی. کو گاؤں میں نہیں 80 سال 70 سال کے بزرگ تھے ماشاءاللہ، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اب وہ ان کو آپ پوچھیں نا کہ آپ نے اپنی زندگی کرسی پہ کتنی گزاری، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کرسی پر بیٹھے ہیں، انداز صحیح نہیں ہے، مطلب کرسی پر بیٹھے ایک ہی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب جو کمپیوٹر پہ خصوصاً کام کرنے والے ہیں بات دہرائی جاتی ہیں، مگر چونکہ توجہ نہیں ہوتی، اور پھر ایک بات ہوتا ہے کہ بس دیکھ لیں گے یار جو ہوگا. پھر وہ دیکھتے ایسا ہیں کہ بیڈ پر پڑے رہتے ہیں، کمر پکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، ہر جگہ چیئر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد ان کی نمازیں بھی چیئر پر شروع ہو جاتی ہیں، کرسی پر. اس لیے اپنی پوزیشن، جب اپنا پوسچر جو ہے نا آپ کا وہ صحیح رکھیں جب آپ بیٹھے ہیں تو، کیونکہ یہ بعض اوقات شولڈر درد کرتے ہیں، بعض اوقات کمر درد کرتی ہے، بعض اوقات جو ہے پیٹھ کا درد شروع ہو جاتا ہے، جو پیٹھ ہے اس کا درد شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہاتھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو مومنٹ کریں. اچھا، یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، اگر میں چاہوں تو آپ کو اس پر بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو، وقت نہیں ہے. جی. ایکسرسائز کریں. آپ کے لیے سب سے پہلی میں عرض کروں کہ کسی جو ہے فزیوتھراپی والے کو آپ دکھا لیں اور اس سے ایکسرسائز لے لیں آپ. اچھا، کبھی آپ بیٹھے ہیں تو بعض ایکسرسائز ایسی ہیں کہ جو آپ گھر کے اندر کر سکتے ہیں. پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے جناب، اپنے ہاتھ کو آپ بلند کر لیں، پھر نیچا کر لیں، دائیں لے جائیں اپنے ہاتھ کو، بائیں لے جائیں، یا دونوں ہاتھ اٹھا لیں تاکہ موومنٹ رہے آپ کی. اچھا، مستقل کام کر رہے ہیں آپ، بیٹھ کر تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں. اور اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی سمت میں آپ کا چہرہ ہے تو کبھی دائیں دیکھیں، کبھی بائیں دیکھیں، کبھی اوپر دیکھیں، کبھی نیچے دیکھیں. اپنی آنکھوں کو بھی آپ جو ہیں وہ کلاک وائز اینٹی کلاک وائز آپ جو اس کو موو کریں. انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. ایک ہی پورشن پر بیٹھنا، بہت دیر تک چیئر میں بیٹھنا، بہت دیر تک کھڑے رہنا، ایک ہی پوزیشن لے کر کھڑے ہو جانا، یہ سب آپ کے کمر کے دکھنے کے اسباب ہو سکتے ہیں. اس طرح ایک وجہ اور ہوتی ہے اوور ویٹنگ، یعنی اتنا اپنا ویٹ بڑھا لیا ہے. پھر وہ جناب کہتے ہیں کہ جناب میرے کمر میں درد ہے، میرے گھٹنوں میں درد ہے. ارے ابھی تو تمہاری عمر 35 سال ہے، ابھی سے گھٹنوں میں کیسے درد ہو رہا ہے؟ ارے میں پیدل نہیں چل سکتا. تو کیوں نہیں چل سکتے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ کا وزن بڑھا ہوا ہے. اپنے وزن پر کنٹرول کریں. یہ جو ہے موٹاپا بہت ساری بیماریوں کو لے کر آتا ہے. روحانی علاج بھی سن لیجئے. آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ یا حکیم. یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن یہ درد سے آپ کو آرام ہو جائے گا. چاہیں تو اس پڑھ کر دم بھی کر دیں آپ، اگر آپ کے پاؤں میں درد ہو رہا ہے تو آپ دم کر سکتے ہیں. اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں. انشاءاللہ الرحمن آپ جو ہیں وہ درد سے آرام پائیں گے. مگر جو میں نے باتیں بیان کی بہت اہم تھیں، اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ حاصل انشاءاللہ الکریم. تو بالخصوص وہ افراد کے جو بڑی عمر کے ہیں، بزرگ اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، اس وظیفے کو ضرور پڑھیے گا. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی کمر کے جملہ امراض دور ہوتی چلے جائیں گے. اور واقعی اگر کسی کے ساتھ آزمائش ہے تو آپ یہ عمل کریں. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ پاک کے حکم سے شفا حاصل ہوگی. استخاروں کے حوالے سے قبلہ کچھ میسیجز آپ کی طرف بڑھائے تھے، ان کے بھی جوابات ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ایک بھائی نے اپنی والدہ کا استخارہ کروایا تھا کہ ان کو وہ گھر میں چولہا بند ہو جاتا ہے، بیمار بھی رہتی ہیں، کچھ اثرات کا اشارہ بھی انہوں نے کہا. تو واقعی استخارہ میں بھی یہ اثرات کا اشارہ ہی آیا ہے. اچھا، تو اس کے لیے آسان ایک وظیفہ ہے کہ والدہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم یہ پڑھتے رہیں. اب چونکہ گھر کے بھی معاملات بھائی نے بتائے تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ 41 بار کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر گھر میں ٹانگ لیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے اثرات، جنات، جادو، سحر اس سے خاتمہ ہو جائے گا. ایک بھائی نے استخارہ کروایا اپنی ہمشیرہ کا کہ ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں. ابھی دیکھ لی جائے کہ لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، تو اس کا سد باب کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی لازم کیجیے، اور ہر نماز کے بعد 100 بار یہ وظیفہ جو شیخ کامل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 100 بار
یا ودودو یا سلامو، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے گھر کی امن کے لیے، گھر کے سکون کے لیے، گھر کی راحتوں کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کریم نے چاہا تو لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر امن کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، یہ ایک میسیج اور ہے کہ میری بہن کا نام سدرہ کل ہے اور ان کی والدہ کا نام نقیمہ بی بی ہے، اور ان کی 10 سال شادی کو ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، استخارہ بھی کر دیجیے، اور شوہر کا نام مبشر ہے اور ان کی والدہ کا نام شبیر ہے، والد کا نام شبیر ہے۔ اچھا جی، نام ہے مشتاق، والدہ کا نام زرینہ بی بی، میرے جگر سے مسلسل خون آ رہا ہے، استخارہ بھی فرماتے ہیں، وظیفہ بھی بتا دیجئے، اور دعا کے حوالے سے بھی حضور انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام لے کر دعا کیجئے گا، میں بے بس ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، شفا اللہ پاک کے حکم سے مل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ بس ہمت سے کام لینا ہے آپ نے، آپ کے لیے خصوصی انشاءاللہ دعا بھی کروائیں گے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، نام ہے زریدہ، والدہ کا نام ہے متابی، مسلسل گھبراہٹ اور جسم کا درد ہے، دوائیاں کھا کھا کے میں تھک گئی ہوں، اور وظیفے بھی بتا دیجئے گا اور استخارہ بھی کیجئے گا۔ آپ ان کا استخارہ فرما لیجئے۔ آئیے ناظرین، شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ یہ میرے بچوں کا نام ازلان اور زحان ہے، اور ان کی والدہ کا نام آسیہ نرگس۔ ہم لوگ مرچوں سے بھی نظر اتارتے ہیں لیکن نظر نہیں اترتی، لہٰذا کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں۔ ہم لوگ آیت وغیرہ پڑھ کے بھی یا سورت پڑھ کے بھی پھونکتے ہیں تو پھر بھی نظر اور ضد کرتے ہیں بچے، لہٰذا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ الکریم، خاص بچوں کے حوالے سے نظر کا دم کرنے کا وہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جی میرا نام عبد الشکور ہے، والدہ کا نام کنیز فاطمہ، اور کاروباری حالات وجہ سے بہت پریشان ہے، ان کا کوئی استخارہ کرو۔ جی استخارہ کرواتے ہیں عبد الشکور بھائی۔ اچھا جنید بھائی، ایک سوال جو آیا تھا دعا کے تعلق سے، کہ دعا کی قبولیت کے تعلق سے، تو وہ وظیفہ میں ان کو عرض کرنا چاہوں گا کہ جو شخص اگر 7 مرتبہ روزانہ یا وہابو پڑھے گا، 7 بار جو روزانہ پڑھے گا، انشاءاللہ وہ مستجاب الدعوات ہوگا۔ مستجاب الدعوات جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی مناسبت سے عرض کروں کہ آج جیسے شب بدھ ہے، شب بدھ کا دن ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اور اس دن کے تعلق سے میں حدیث پاک بھی آپ کو سناتا ہوں۔ میں ابھی مدینہ منورہ حاضر تھا تو ہم اس مقام پر بھی گئے کہ جہاں حضور علیہ السلام کا خیمہ لگا تھا، اور جو ہے وہ میں روایت بھی بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے پیر، منگل اور بدھ 3 دن دعا فرمائی۔ یہ جو صبا مسجد ہے وہاں خیمے لگے ہوئے تھے۔ اچھا، حضور کا جہاں خیمہ لگا تھا نا، وہ خیمہ تھا جو ہے اس جگہ مسجد بنا دی گئی ہے، اس کو مسجد فتح کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں فتح کی خوشخبری حضور علیہ السلام کو ملی، اور بھی صحابہ کرام کے وہاں خیمے تھے، تو اس جگہ پر بھی مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام وہاں اس مقام پر، خاص اس مقام پر دعا کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہوگا۔ پھر اب تو ماشاءاللہ وہاں لوگ جا کے، میں نے دیکھا سخت گرمی ہے مگر لوگ پھر بھی اس میں پہنچ رہے ہیں، اور جو ہے وہاں جا کر مسجد میں بیٹھ کے نفل پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، خاص طور پر بدھ کے دن وہاں جاتے ہیں وہ۔ تو اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے، مجھے بھی نصیب کرے۔ مجھے آج جو ہے وہ آپ کو ویڈیو پیش کرتا، امید ہے کچھ دنوں بعد ہم اس کو دکھا دیں گے۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ وہاں ریکارڈ کروائی تھی ہم نے، انشاءاللہ آپ کو بھیج نہیں سکتے، آئندہ پروگرام میں آئندہ پروگرام میں اس کو لاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا خیمہ لگا تھا، اور وہ بدھ کا دن جو تھا نا، وہ بدھ کے دن 2 نمازوں کے درمیانی، ظہر و عصر کے درمیان، حضور علیہ السلام کو قبولیت دعا کا صحرا عطا ہوا، اور چہرہ انور پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی اہم معاملہ پیش آتا، کوئی تکلیف پیش آتی، تو میں اسی وقت کا انتظار کرتا ہوں، کہ یعنی وہ جو وقت ہے بدھ کے دن کا، ظہر سے عصر، میں دعا کرتا ہوں اور میری دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ظہر سے عصر کے وقت میں آپ بھی اہتمام کریں دعا کا۔ بھائی آپ نے کوئی 1 گھنٹہ دعا نہیں کرنی، 5 منٹ کر لیں آپ، تو اس کو یاد رکھیں ظہر سے عصر کے وقت۔ تو عموماً اس کی پوسٹ وغیرہ بھی چلتی رہتی ہے، انشاءاللہ وہ جو ہم نے اس کی ویڈیو بنائی ہے کوشش کریں گے ہم وہ بھی چلائیں، وہ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ الکریم، شب بدھ کو ہی پروگرام ہوتا ہے یہ، اس میں انشاءاللہ الکریم لے لیں گے۔ باقی آپ بھی شامل رہیے گا پروگرام میں، آپ کے لیے بھی دعا کا اہتمام کیا جائے گا۔ جی مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلائیے گا۔ محمد عقیل اتاری بات کر رہا ہوں، مجھے نظر بد اور ہر قسم کے جادو سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔
حضور میرے بچے بھی معذور ہیں اور میرا نام محمد ندیم ہے، والدہ کا نام مجرا بی بی ہے۔ میں میسن کا کام کرتا ہوں اور کاروبار بھی اتنا نہیں ہے خاص، بہت حالات بھی خراب ہیں، تنگی پریشانی رہتی ہے گھر میں، بچے بھی تنگ کرتے ہیں۔ پلیز اس کا کوئی روحانی علاج کا استخارہ کریں، کوئی کاروبار کے لیے کچھ جو ہے نا بتا دیں۔ انشاءاللہ الکریم نوٹ فرما لیجیے، ابھی آپ سے انشاءاللہ الکریم وظائف معلوم کریں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے نا۔ میں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کا طالب علم ہوں۔ میرے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، تو استخارے میں رہنمائی فرما دیجیے، شکریہ۔ آمین آمین، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میں نے استخارہ کروانا ہے، وہ میرے بھائیوں میں لڑائی رہتی ہے اور ایک بھائی کا اور کام نہیں ہے، ایک بھائی کا کام لگتا ہے وہ جاتا نہیں ہے، اور بھائی کا نام فیضان ہے، دوسرے بھائی کا نام ریحان ہے، مما کا نام یاسمین۔ جی آپ کے بھائی کا بھی استخارہ کرواتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، گھر کی تمام مشکلات پریشانیاں تکلیفیں دور فرمائے۔ شامل رہیے گا ابھی پروگرام میں، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ قاری عبدالرحمن عرض کر رہا ہوں لاہور سے۔ حضرت صاحب کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور تمام جسمانی روحانی شفائے کامل عطا فرمائے، اور سب کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ قاری عبدالرحمن صاحب ہیں، انہوں نے بھی حضور دعا کے حوالے سے کہا ہے، اب بچوں کے لیے بھی دعا فرمائیے گا ان کے لیے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ نور خان لاہور سے عرض کر رہا ہوں، ابراہیم شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پہلے بھی آپ سے دعا کے لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں، اب بھی دعا کے لیے عرض ہے۔ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور بڑی بیٹی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے دعا فرما دیں اور والد صاحب کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا فرما دیں۔ نور خان بھائی لاہور سے دعا کا کی مغفرت فرمائے، والدہ کو اور ان کی بیٹی کو صحت و شفا عطا فرمائے۔ جو بھی مریض ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے انشاءاللہ اجتماعی طور پر بھی دعا کریں انشاءاللہ الکریم۔ استخارے اپنا سمیع اللہ بھائی آپ فرما لیجیے۔ حضور یہ دعاؤں کے حوالے سے میسیجز کافی سارے آ رہے ہیں۔ اچھا ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے کہا ہے کہ میری والدہ کو سینے میں کینسر کا بتایا ہے، تو ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، خصوصی دعا کیجیے گا، اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے۔ اور اس حوالے سے اگر کوئی دعا ہو یا کوئی وظیفہ ہو تو خاص کینسر کے حوالے سے دعا بھی فرما دیں، کچھ پڑھنے کے لیے ان کے لیے کوئی وظیفہ ہو۔ روزانہ یہ 100 مرتبہ یا قہارو پڑھیں، کیونکہ ایک مصیبت ہے یہ بھی، انشاءاللہ یہ مصیبت اور یہ پریشانی دور ہوگی۔ اللہ پاک انہیں صحت و شفا عطا فرمائے، اور جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کینسر کا مرض ان کا دور فرمائے۔ انشاءاللہ اجتماعی طور پر یہ استخاروں کے بعد ہم دعا کریں گے تو ان کی انشاءاللہ الکریم۔ باقی یہ کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے والدہ کی صحت یابی کے لیے تعبیرات وغیرہ بھی حاصل کریں، اور اس کا الحمدللہ سوجل کارڈ کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ ہم نے خود ایسے مریض دیکھے ہیں کہ جو الحمدللہ سوجل کینسر جیسے مرض سے شفا یاب ہو گئے۔ آپ والدہ کی خوب خدمت کریں، خوب خدمت کریں، خوب دعائیں بھی لیں، اور والدہ کو ہمت دلائیں، حوصلہ بڑھائیں۔ دیکھیں جب حوصلہ اور ایک ہمت ہوتی ہے نا تو الحمدللہ سوجل بیماری پر قابو پا لیا جاتا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے اسی بیماری کو ہم اپنے اوپر طاری کر لیں، اوڑھ لیں اور بالکل ٹینشن میں آ جائیں تو پھر یہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا، اور مضبوط اعتقاد یقین کامل کے ساتھ روحانی علاج بھی کروائیں، شفا پاک اللہ پاک کے حکم سے حاصل ہوگی۔ جی سمیع اللہ بھائی استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز تھے۔ جی اللہ پاک بیماروں پر رحمت کی نظر فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بہن کا استخارہ کیا گیا ہے، کروایا گیا اولاد کے حوالے سے، استخارہ کیا گیا، کوئی جادو جنات کا معاملہ نہیں ہے، اللہ پاک عافیت کے ساتھ نیک اولاد عطا فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے، اور ہر نماز کے بعد قرآن کریم کی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا ایک بار پڑھیے، اور اولاد کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خاتون بھی پڑھیں، ان کی شوہر بھی پڑھیں، اور نیک اولاد کے لیے اللہ سے دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ پاک خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ نیک اولاد کی دولت سے نوازے گا۔ ایک بھائی نے کہا کہ ان کی جگر کا بڑا آزمائش ہے کہ جگر سے خون تک آ رہا ہے، اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہمت رکھیے، حوصلہ رکھیے، اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائے گا۔ قرآن کریم کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ نماز فجر کے بعد چینی کی پلیٹوں پر زردے کے رنگ سے یہ آپ لکھ لیں قرآن کریم کی آیت جو میں نے ابھی تلاوت فرمائی۔ پھر عرض کر دیتا ہوں، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ لکھ لیں، پھر یہ 3 پلیٹیں صبح، دوپہر اور رات یہ پیجئے، اور پھر اگلے دن بھی اس طرح کیجئے،
تا حصول شفا یہ عمل کرتے رہیے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی تو آپ کو اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ عبدالشکور بھائی نے استخارہ کروایا تھا کاروبار کے حوالے سے۔ عبدالشکور بھائی، استخارہ میں کوئی جادو جنات کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے۔ کاروبار کے لیے، رزق حلال کے لیے آپ نماز فجر کے بعد 300 بار یا وہابو اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم آسان ذرائع سے رزق حلال حاصل ہوگا۔ عقیل بھائی نے استخارہ کروایا نظر بد کے حوالے سے، تو آپ کا استخارہ کیا گیا، اس میں واقعی نظر بد آئی ہے۔ سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت کریمہ جو آپ اسکرین پہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، 29واں پارہ سورہ کرم آیت نمبر 51، یہ ایک بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجیے، انشاءاللہ الکریم نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ ندیم بھائی نے استخارہ کروایا، بہت سارے مسائل کا ذکر کیا، اللہ پاک تمام مسائل حل فرمائے، عافیت و سنتوں والی راحتوں والی زندگی عطا فرمائے۔ جو وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں اس کے لیے آپ نے نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے، ہر نماز کے بعد بلا ناغہ 1 ہفتے کا یہ عمل ہے، بلا ناغہ 112 بار آپ نے اللہ کریم کے مبارک 4 نام، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، یہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک بھی پڑھیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کریم نے چاہا کہ جتنے آپ نے مسائل بتائے سب سے اللہ نے چاہا تو آپ کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک بھائی نے استخارہ کروایا تھا، فیضان بھائی نے، کہ ان کے پیٹ کے مسائل کچھ بتائے، اللہ کریم آپ کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اللہ کریم کا مبارک نام ہی یا عظیمو، اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ نام پاک 7 بار پڑھیے، پانی پر دم کیجیے، خود بھی پیجیے، اور اس کے علاوہ بھی گھر میں کسی کو پیٹ کے امراض ہو تو ان کو بھی پلائیے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اس مرض سے آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہی شفا دینے والا ہے، اللہ پاک ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ دیکھیں جو وظائف، جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں تو آپ نے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے، اور مکمل ایک پراپر آپ ایک روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں روحانی علاج کے اسٹال پر۔ الحمدللہ سمجھل دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، کارڈ کا عمل بھی کیا جاتا ہے، اور مکمل ایک الحمدللہ روحانی علاج بھی ہوتا ہے۔ حضور کچھ مسائل میرے پاس میرے سامنے موجود ہیں، اور یہ وہ میسیجز اب میں آپ کی طرف بڑھانے جا رہا ہوں کہ لوگوں کی طرف سے اس طرح کے میسیجز آتے ہیں، لوگ اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں کا ایک روحانی حل جاننا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ڈیوٹی کرنے والے ہوتے ہیں، جاب کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے وظیفے نہیں پڑھ سکتے، تو میں چاہوں گا کہ ان کے لیے بھی اور ہمارے ناظرین کے لیے مختصر سے کچھ شارٹ وظائف اگر ہوں تو وہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ پہلے تو حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے اولاد کی خواہش عموماً ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں، اولاد نرینہ کی خواہش ہو تو حصول اولاد کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ اولاد نرینہ کی تمنا ہے تو سچے اعتقاد کے ساتھ آپ یہ وظیفہ جمعہ کی نماز کے بعد صرف آسان یہ وظیفہ کر لیں، 10 مرتبہ آپ نے یا باریوں پڑھنا ہے، صحیح، انشاءاللہ 10 دفعہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے بیٹا عطا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا اگر کوئی اچانک سے کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی ناگہانی آفات آ جاتی ہے تو اس وقت کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ یا قہارو پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ کیسی ہی مصیبت ہوگی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بعض اوقات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہوتی، ٹینشن میں ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ 11 مرتبہ پڑھ لیں، یا باعث ہو یا نور ہو، سینے پر ہاتھ رکھ کر انشاءاللہ الرحمن نیند آ جائے گی۔ دل کا زنگ دور ہو جائے، دل نرم ہو جائے، دل کی سختی جو ہے نا یہ نرمی میں بدل جائے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ روزانہ بعد نماز فجر 70 مرتبہ پڑھنا ہے، یا فتاح ہو، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ بھی سینے پر ہاتھ رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے، 70 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ دل روشن ہوگا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا دشمنوں سے حفاظت کے لیے بعض اوقات دشمن بھی پیچھے لگ جاتے ہیں، اچھا کچھ اپنوں کے اندر ہی کچھ ایسے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں جو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، کاٹ کرنے والے ہوتے ہیں، تو دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ 30 مرتبہ پڑھیں روزانہ، یا قابضو یا باسط، 30 مرتبہ یا 20 مرتبہ؟ 30 مرتبہ 30 ٹائمز، صحیح ہے انشاءاللہ آپ کے لیے، آپ کی یہ آپ دشمن پر یا حاسدین پر آپ کو فتح نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حضور کہ ایک دلی تمنا ہوتی ہے کہ کاش میرا یہ کام ہو جائے، کاش میرا یہ مسئلہ اٹکا ہوا یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، کہیں پر میری کوئی پرابلم ہے وہ سولو ہو جائے، یا میری کوئی جائز حاجت ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی دلی مراد ہے وہ پورا ہو جائے، تو اب اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ صرف 20 مرتبہ پڑھیں آپ، یا رافع ہو،
یا رافیو 20 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کی مرادیں پوری ہوں گی۔ مگر پڑھیں آپ، دیکھیں یہ اللہ کے بڑے پیارے نام ہیں، یا فتاح بتایا گیا، جو ہے وہ یا قادر بتایا گیا، اس کے ساتھ یا قابض یا باسط بتایا گیا، یہ اللہ کے نام ہیں، اور اللہ کے نام کی اتنی برکتیں ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن آپ کے مسائل جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ آپ مرادوں کا حصول چاہتے ہیں، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں، تو آپ روزانہ پڑھیے یا رافیو 20 مرتبہ، انشاءاللہ آپ کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اعتقاد ضروری ہے، اچھا بس یہ یاد رکھیے گا، اور یہ میں ناظرین سے بھی عرض کرتا ہوں، پڑھیں نا بس، تو پھر اعتقاد سے پڑھیں کہ میں اللہ کا نام پڑھ رہا ہوں، جس کا نام لے رہا ہوں وہی مجھ پر کرم کرے گا، اور میری مشکل بھی دور کرے گا، میری حاجت بھی پوری کرے گا، اعتقاد کے ساتھ۔ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور جو وظائف بتائے گئے وہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میرے ابو کا نام محمد ادریس ہے، ان کے امی کا نام ہے سحر النساء، وہ اپنا دلی میں زمین بیچنا چاہتے ہیں، استخارہ کر کے بتا دیں۔ زمین بیچنا بہتر ہے یا نہیں؟ تو ادریس نام انہوں نے بتایا، استخارہ فرما لیجیے، وقت کم ہے تو سب کے استخارے فرما لیجیے گا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام امانت علی اور میری والدہ کا نام پروین اختر ہے، جاب کے حوالے سے بات کر رہی ہیں۔ جدھر بھی اپلائی وغیرہ کرتا ہوں کام میرا نہیں ہوتا، کام ہو کر رک جاتا ہے، استخارہ کر کے بتائیے گا کیا کوئی رکاوٹ وغیرہ آئی؟ جی انشاءاللہ الکریم۔ ایک کال اور دیجیے گا۔ آسمہ بی بی، والد فاطمہ بی بی، کافی ٹائم سے یہ بھی بیمار ہے، ان کا بھی استخارہ کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ جی اپنا سمیع اللہ بھائی استخاروں کے جوابات بھی ارشاد فرما دیجیے، آپ استخارے فرما دیجیے۔ اچھا میسیجز کافی سارے ہیں، چند ایک میسیجز بھی میں بڑھا دیتا ہوں۔ قبلہ دعا کے حوالے سے بھی میسیجز ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا کہ دل میں ڈر، ایک خوف رہتا ہے، اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے، اور ایک عجیب سا خوف رہتا ہے، تو خوف دور ہو جائے، ڈر دور ہو جائے، اس کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ لا حول شریف پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے 70 بیماریوں کا علاج ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ الرحمن، دل کی گھبراہٹ بھی دور ہوگی آپ کی، اور 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پی لیں پانی کو انشاءاللہ الرحمن، اور وسوسے نہ پالیں، اللہ کریم آپ کو شفا نصیب فرمائے۔ آمین۔ جی سمیع اللہ بھائی استخاروں کے جوابات۔ جی ہمارے بھائی نے استخارہ کروایا تھا، امان بھائی نے نوکری کے لیے، اللہ پاک آسان ذرائع سے رزق حلال عطا فرمائے۔ رزق حلال کے لیے آپ یہ کیجئے کہ یا باسطو 100 بار نماز فجر پڑھی، اس کے بعد نماز چاش کے بعد 100 بار آپ نے یا باسطو پڑھ کر رزق حلال کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ الکریم آسان ذرائع سے آپ کو رزق حلال عطا ہو جائے گا۔ فاطمہ کی استخارہ کروایا گیا کہ بیمار رہتی ہیں، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بہت سارے مسائل کے لیے بالکل مختصر اور آسان روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں۔ فاطمہ کا استخارہ ہوا تو اس میں بھی بیماری کا ہی اشارہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد 100 بار اللہ الصمد، ہر نماز کے بعد 100 بار اللہ الصمد پڑھ کر اپنی بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، رزق حلال کے لیے، دیگر مسائل کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی تو تمام مسائل سے نجات حاصل۔ یہ بڑا جامع وظیفہ آپ نے ارشاد فرما دیا، دیگر ناظرین بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ الصمد، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے ماہ رمضان المبارک میں یہ سب کے لیے وظیفہ ارشاد فرمایا تھا، بڑا مجرب، بہت پاورفل یہ وظیفہ ہے، آپ پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ صمد یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اسماء الحسنہ میں سے، اور اسماء الحسنہ کے ذریعے کی جانے والی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین وقت اختتام کی جانب ہے، کوشش تھی ہماری کہ ہم آپ کے میسیجز بھی سارے شامل کریں، کالز بھی شامل کریں، لیکن وقت ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اور سب کی کالز میسیجز شامل کرنا تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے، تو بہرحال جن کی کالز رہ گئی ہیں، جن کے میسیجز رہ گئے، یہ نمبر آپ کے لیے حاضر ہے، نوٹ فرما لیں، اور اس نمبر پر رابطہ کر کے اسلامی بھائی استخارے کروا سکتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے علیحدہ واٹس ایپ استخارے کی سروس موجود ہے، 0316806226، اس نمبر پر اسلامی بہنیں بدریہ ٹیکسٹ میسیج استخارے کروا سکتی ہیں۔ حضور وقت ہوا ہے دعاؤں کا، کئی ناظرین نے دعاؤں کے حوالے سے کہا ہے، کسی کی والدہ کو کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں، کسی نے اپنے والدین کے لیے صحت یابی کی دعا کا کہا ہے، جاؤں گا سب کے لیے اور ناظرین کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا حنان یا منان یا ارحم الراحمین، تیرے بندے اے اللہ پریشان حال ہیں، طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہیں،
ہم نے سنا تھوڑی دیر پہلے کہ کسی کے جگر سے خون رس رہا ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے، ہمارے نور بھائی اپنے والدین کے لیے انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، شہباز بھائی نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، شہزاد بھائی کمر کی تکلیف میں ہیں، اور ایک نے اپنی والدہ کے کینسر کے مرض کے لیے بتایا، دعا کے لیے کہا ہے اللہ یہ دکھیارے بندے تیرے بندے ہیں، اے کریم کرم کر دے، بیماریاں دور کر دے، لاچاریاں دور کر دے، غموں دکھوں کو دور کر دے، عافیت نصیب فرما۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہ عافیت نصیب فرما دکھیاروں کو، اے اللہ بیماروں کو، قرض داروں کو، بے اولادوں کو، اے اللہ ان سب کی حاجتیں پوری فرما، بیماروں کی بیماریاں دور کر دے، قرض داروں کے اللہ قرض ادا ہو جائیں، اے اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں اولاد نرینہ مل جائیں، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائیں، اے اللہ اولادیں تابع فرمان ہو جائیں، مولا بعض کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں، مولا کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی جاب کی تلاش کر رہا ہے، اے اللہ بے روزگار ہو گیا ہے، سب پر اے اللہ رحمت کی نگاہ فرما دے، سب کی حاجتیں پوری کر دے، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔